ناظرین، پیغام کربلا میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آگے بڑھیں گے، چند سوالات لیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے۔ علامہ سجاد نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، میدان کربلا میں حر بن یزید کا ایک کردار سامنے آتا ہے، اس کردار نے کن رکاوٹوں سے امام حسین علیہ السلام کو دوچار کیا، اس حوالے سے اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ کربلا ایک ثانیہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبارتوں کا ایک سمجھ لیں کہ رول ماڈل ہے، اور یہاں ہر طرح کے کریکٹر آپ کو مل جائیں گے کہ دین کے حوالے سے، دین کی حفاظت کرنے والے اور دین کو نقصان پہنچانے والے، اور توبہ تائب ہو کر دین خدا کی طرف آنے والے، اور انہی دین خدا کی طرف آنے والوں میں سے ایک حضرت حر ابن یزید ریاحی ہے۔ یہ حضرت حر وہی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو کہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا، یہ کربلا اور کوفہ کے رستے کے درمیان میں روکا۔ تو یہاں پر حر ابن یزید ریاحی نے امام علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کوفہ کی بجائے کسی اور طرف چلے جائیں، تو امام علیہ السلام نے کربلا کا انتخاب کیا، اور اسی دوران یہ بات ملتی ہے کہ نماز کا وقت ہوا، اور حر نے اپنے ساتھیوں سمیت امام علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھ چکے تو حر کا ارادہ تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ یہاں پہ جب امام حسین علیہ السلام نے حر سے یہ کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو اس کے جواب میں حر نے کہا کہ میں تو آپ کی ماں پہ درود و سلام کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ حر جانتے تھے کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور امام علیہ السلام کا یہ جملہ کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، یہ شاید اس چیز پہ ابھارنے کے لیے تھا کہ حر اس چیز کو سمجھے کہ میری ماں کون ہے اور میرا خاندان کون ہے۔ تو اس بات کو، اس چیز کو حر نے سمجھا، اور جو وہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے تھے، وہ غفلت کے پردے جب ہٹے اور حقیقت معلوم ہوئی، تو یہی جو حر ہیں یہ امام کے ساتھ چلتے رہے، اور 9 شب عاشور تک یہ شش و پنج میں مبتلا تھے کہ میں ایک طرف دنیا کا حصول ہے، دنیا کی جاہ و حشمت ہے، دنیا کے عہدے ہیں، اور ایک طرف دین ہے۔ تو یہ سوچتا رہا کہ میں دنیا کو لے لوں یا پھر دین کو اختیار کروں، اور اسی سوچ میں پوری رات گزر گئی، اور آخر انہوں نے فیصلہ کیا، حضرت حر نے فیصلہ کیا کہ میں جنت کا حصول حاصل کروں گا، میں دین کے وارثوں کا دامن تھاموں گا، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ مگر دیکھیے کہ حر کی قسمت کیسی ہے کہ حر نے دنیا کو ٹھکرایا، لیکن آج ساری دنیا حر کو علیہ السلام کہہ رہی ہے۔ آج وہ جو دنیا کی لالچ میں آئے تھے، وہ عمر سعد جس نے کہا تھا کہ میں رہ کی حکومت حاصل کروں گا، اور امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو رہ کی گندم تیرے نصیب میں نہیں ہوگی، اور ہوا بھی ایسے۔ آج وہ قاتلین امام حسین کہ جو اس امید پر آئے تھے اور جو اس لالچ میں آئے تھے کہ جن پہ دنیا کی دنیا داری جو ہے وہ سوار ہو چکی تھی، مگر وہ دنیا داری ختم ہو گئی اور وہ خود بھی ختم ہو گئے، یہ عارضی چیزیں، عارضی عہدے ختم ہو گئے، عارضی عہدے ختم ہو گئے، مگر وہ حضرت حر کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کا انتخاب جنہوں نے کیا، وہ آج بھی ان کا ذکر اچھے لفظوں میں کیا جاتا ہے، اور آج بھی ان پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ جی علامہ صاحب، اہل بیت کا جب ذکر آتا ہے تو یقیناً ہر مسلمان کی دل کو سکون ملتا ہے، اور ہر مسلمان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور حضرت امام حسین
अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आता है, उनके अहले खाना का जब तज़किरा आता है, तो यकीनन वाक़या करबला ऐसे जैसे हमारी आंखों के बिल्कुल सामने है और हमारी आंखों से अश्क बहता है। तो ये भी ज़रूरी है कि हम अहले बैत और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले तो हैं, लेकिन हमें कैसा होना चाहिए? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल पर मैं शायद पहले प्रोग्राम में भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये आज़ादारी के अयाम हैं और आज़ादारी इमाम हुसैन इस बात का तकाजा करती है हमसे कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को समझें। और अगर हम इमाम अलैहिस्सलाम के मकसद को नहीं समझते तो यूँ समझिए कि हम एक रस्म को अदा कर रहे हैं, मगर वो हकीकत के जिसको हम हासिल करना चाहते हैं वो ला हासिल रहेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले और चाहने वाले के लिए ये बात ही काफ़ी है कि इमाम का अव्वल मोटो जो बयान किया जाता है, जो मकसद वह करबला जाने का है, वो यही था कि मैं नाना की दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि नाने के दीन के तहफ़्फ़ुज़ में, रसूलुल्लाह के दीन में जो कुछ भी है, अगर हम उस पे अमल नहीं कर रहे तो गोया ये है कि हम सैयदुल शुहदा के पैगाम से बगावत कर रहे हैं और हम ऐसी टामकटोइयां मार रहे हैं, दूसरे लफ्ज़ों में, या ऐसे रास्ते पे चल निकले हैं कि हम चाहते हैं कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम भी लें, लेकिन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि और वो हमें करना भी ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए, अहले बैत के मानने वालों की पहचान उनका किरदार है। यहाँ ज़रूरी समझता हूँ, चूँकि कूफे के हालात भी पिछले प्रोग्राम में बयान हुए थे, तो यहाँ पे मैं बयान कर दूँ कि कूफे में एक शख्स गुजरा है जिसको हजाज इब्न यूसुफ कहा जाता है। और अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अहले बैत के चाहने वालों की पहचान क्या है और वो किस तरीके से पहचाने जाते थे और आज किस तरीके से पहचाने जा रहे हैं। ये बात याद रखिएगा और यही मेरा पॉइंट है कि जिसमें मैं बात करना चाहता हूं कि उस दौर में हजाज इब्न यूसुफ ने ये ऐलान किया, क्योंकि यह अहले बैत के चाहने वालों को चुन चुन के कत्ल करता था उनके, और जब तक उन्हें कत्ल नहीं कर देता था, और ये बात मिलती है कि तब तक वो खाना नहीं खाता था, यानी इतना जालिम था। और जब ये इसके जुल्म और जबर से तंग आकर अहले बैत के चाहने वालों ने अपने आप को छुपा लिया या फिर कूफा छोड़ के चले गए या जो है वो रूपोश हो गए, तो इसने ये ऐलान किया अपने वुज़रा जो मशीर थे, उन्हें कहा कि क्या बात है, काफी दिन हो गए हैं, मुझे कोई अली वाला नजर नहीं आ रहा और मैंने किसी अली वाले को कत्ल नहीं किया। तो कहा गया कि देखिए, हम तो काफी तलाश कर रहे हैं मगर अली वाला मिलता ही कोई नहीं, ना जाने कहां चले गए, या समा पे चले गए या जमीन निकल गई। तो यहां पर जो कि दुश्मन अहले बैत था हजाज इब्न यूसुफ, इसने एक ऐसा जुमला कहा कि जिसमें बड़ी हकीकत पोशीदा है, और ये कहने लगा कि देखो, मैं बताता हूं कि अहले बैत के चाहने वाले कहां हैं, उनकी पहचान मैं बता देता हूं, और उस पहचान के जरिए से उनको ट्रेस करो और उनको ढूंढ के लाओ और मैं उनको मारूंगा। और वो पहचान क्या थी? उसने कहा कि जाओ और कूफा के चौराहों में जाके और बड़े बड़े रस्तों में गड्ढे खोद दो और उन गड्ढों में बच्चों को और बूढ़े अफराद को गिरा दो, और जब वो मदद के लिए पुकारे और जो उनकी मदद के लिए आए उसे पकड़ के ले आना, क्योंकि वो अहले बैत के मानने वाला ही होगा, क्योंकि अहले बैत का चाहने वाला किसी को इस तरह तकलीफ में दे के चुप रह ही नहीं सकता। तो गोया दुश्मन की जुबान से अहले बैत के चाहने वाले की ये एक अलामत जो है बयान हुई कि अहले बैत का चाहने वाला दुनिया में जहां कहीं भी जुल्म हो उस जुल्म पे चुप नहीं रह सकता, वो जो है वो जालिम के खिलाफ उठेगा, मजलूम की मदद करेगा। तो एक तो ये और दूसरी बात, जो दूसरी अलामत अहले, यहां पे मैं अर्ज कर दूं कि यहां पे उन्होंने कहा कि दूसरी अलामत, ये हजाज का ही ये बयान है कि उसने कहा कि अहले बैत की दूसरी अलामत जो है, और अहले बैत के जो चाहने वाले हैं उनको इस तरह पकड़ के लाओ को ऐसा करो कि जो बड़ी बड़ी मसाजिद हैं या कूफे के अतराफ में मसाजिद हैं उनमें जाओ और वहां पे जाके देखो कि जो शख्स इंतहाई खुशू खजू के साथ नमाज अदा कर रहा हो और उसके बाद जिक्र अज़कार कर रहा हो और खुदा से मनाजात कर रहा हो, दुआएं कर रहा हो, उसे पकड़ के ले आओ, वह अहले बैत का चाहने वाला है।
پوچھا گیا کہ یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہی علامت یہ ہے کہ وہ عبادت خدا خشوع و خضوع کے ساتھ ہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو دو علامات ہیں، یعنی کہ حقوق اللہ یعنی نماز کو قائم کرنا اور نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، اور حقوق العباد یعنی مظلوموں کی حمایت اور مدد کے لیے آنا، یہ دو علامتیں اس دور میں دشمن خدا بھی سمجھتا تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اب اگر ان چیزوں کو لیا جائے تو دشمن خدا کی زبان سے جب یہ تائید آ رہی ہے، تو آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ آج تک کے دور میں بھی اہل بیت کے چاہنے والوں، امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں یہ دو علامتیں موجود ہونی چاہیے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا پیغام ہے کہ ایام عزا میں جب آپ کالا لباس پہن کر باہر نکلتے ہیں اور مجالس میں شرکت کرتے ہیں یا جلسے جلوس نکالتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر، تو پھر آپ کی ایک شناخت حسینی ہونے کے ناطے پہ ہے۔ تو پھر آپ یہ جو کالا لباس پہنتے ہیں، ایک تو یہ سوگ کی علامت ہے، اور دوسرا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی چال ڈھال سے، آپ کی گفتگو سے ایسا محسوس ہو کہ واقعی آپ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، اور دنیا کو دیکھ کے آپ پر ناز ہو کہ آپ امام حسین کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ اگر 1000 گھر دشمنان اہل بیت کا ہو اور اس میں صرف ایک گھر ایسا ہو کہ جو ہمارے چاہنے والوں کا ہو، لیکن وہ ایک گھر اور اس کے گھر کے رہنے والے مکین، ان کا کریکٹر، ان کا کردار اتنا پاک ہونا چاہیے کہ وہ 1000 جو گھر ہیں جو اہل بیت کے دشمنوں کے ہیں، وہ دشمن ہونے کے باوجود اس بات کی گواہی دیں کہ ہے تو یہ اہل بیت کا چاہنے والا، مگر اس سے زیادہ اچھا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا، خدا ترس انسان کبھی نہیں دیکھا، عبادت خدا کی پابندی کرنے والا ایسا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور مظلوموں کی حمایت اور مدد کرنے والا ایسا انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو دیکھیے اگر یہ علامات ہمارے اندر آج موجود ہیں تو پھر تو ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور اگر یہ علامات جو ہے ہمارے اندر موجود نہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ پہ نظر کرنی چاہیے کہ ہم سید الشہداء کی شہادت سے کیا پیغام حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے صرف زبان سے اعتراف نہیں کرتے بلکہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ تو کہیں پہ کوئی مسلمان مشکل میں ہے تو اس کی مدد کریں، کوئی حق کی بات ہے تو اس حق پہ بولیں، اگر باطل کو منع کرنا ہے، کسی کام سے منع کرنا ہے تو اس کو منع کریں۔ وہ اقبال کا شعر ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ صاحب کی جانب ہم دوبارہ آئیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک منقبت پھر سے سن لیں۔ سجاد حیدر نقوی سے میں گزارش کروں گی کہ منقبت پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں آپ کو ہمارے جو وقت کے امام ہیں، امام مہدی علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام، ان کی منقبت کے چند اشعار سناؤں گا۔ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ، اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ، امام زمانہ۔ بہت ہی چھوٹا سا گھر ہے میرا، پر اس میں حجرہ ہے ایک تیرا، شرف یہ میرے لیے بڑا ہے، تو کر لے مجھ سے یہ ایک وعدہ، بس ایک شب کو تو میرے گھر میں قیام کرنا، امام زمانہ۔ اٹھا کے پردہ دکھا دو جلوہ اے ابن زہرا امام زمانہ۔ سفر تھا پیدل جبر بائیں کا، میں ہر جگہ تجھ کو ڈھونڈتا تھا، تو ظاہروں میں تو عاشقوں میں، اے میرے مولا
कहीं तो होगा, ये सोच कर ही सबके कदमों को चूमता था। इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा, ए इब्न ज़हरा इमाम ज़माना। हसीन मंजर वो कब दिखेगा, खुदा के घर पे अलम का साया। नमाज पढ़ाएंगे जो मौला, तो पीछे सफ में मिलेंगे ईसा। हरम में मजलिस बपा करेंगे, पढ़ेंगे नोहा इमाम ज़माना। उठा के पर्दा दिखा दो जलवा, ए इब्न ज़हरा इमाम ज़माना इमाम ज़माना। बहुत शुक्रिया हैदर, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। नाज़रीन, अल्लामा साहब की जानिब दोबारा जाएंगे। अल्लामा साहब, एक बहुत अहम सवाल है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले क्या माहौल था, और शहादत के बाद आप अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद क्या असरात हुए, और इसके साथ ही सवाल जोड़ूंगी कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कौन सी तहरीकें वजूद में आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपके पहले सवाल का मुख्तसर जवाब देता हूँ, चूँकि मैंने दूसरे हिस्से की तरफ भी आना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले माहौल क्या था और लोगों की आमादगी क्या थी, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि इमाम अलैहिस्सलाम के पैगाम के बावजूद आप बड़े शहरों को देखें, उस वक्त मदीना है, कूफा है, मक्का है, तो यहाँ से कितने अफराद निकले इमाम की मदद के लिए, सिवाय उन जानिसारों के कि जो चुने हुए लोग थे वो करबला में शहीद हुए। लेकिन आपकी शहादत से पहले जो कूफा के हालात थे, मैंने अर्ज किया था कि जनाब अमीर मुस्लिम जब वहां पे आए तो 18,000 लोग हजरत मुस्लिम की बैयत कर चुके थे जी। और ये एक बड़ी तादाद है। और आपको बता चुका हूं कि उसी दौरान जब 18,000 लोग जनाब मुस्लिम के साथ थे, उस वक्त दारुल अमारा में इब्ने ज़ियाद के साथ सिर्फ 30 लोग थे। और अगर ये लोग हिम्मत दिखाते, 18,000 लोग हिम्मत दिखाते, तो बड़ी आसानी के साथ कूफा फतह कर सकते थे और इब्ने ज़ियाद को गिरफ्तार कर सकते थे या वहां पे मार सकते थे, या जो भी इन्होंने करना है। मगर लोगों ने बुज़दिली दिखाई, और हाल ये था कि खवातीन घरों से आती थी और कोई अपने बेटे को खींच के ले जाती, और कोई अपने शोहरों को, और कोई अपने बाप को खींच के ले जाती, भाइयों को खींच के खवातीन ले जाती, और ये कहते हुए खींच के ले जाती कि हम बादशाहों के अमूर में दखल अंदाजी नहीं करते, आओ घर को चलते हैं, हुसैन जाने और ये मारका जाने। तो ये इस तरह जो है खवातीन ने ये एक अपना जो है बुज़दिलाना किरदार दिखाया। मर्दों का तो था ही, लेकिन खवातीन ने भी अपना एक बुज़दिलाना किरदार दिखाया और लेके उन लोगों को अपने साथ लेके घरों में आई। और यहाँ तक कि जब जनाब मुस्लिम जो है वो सुबह की नमाज अदा की, जैसा कि, तो वहाँ पे चंद लोग रह गए, बाकी सब के सब घरों में जा चुके थे। अब यह है शहादत हुसैन से पहले का मामला जी। अब जरा देखिए कि जब शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो गई तो उमर साद जो है इसको हाकिम कूफा बनाने की कोशिश की गई। तो यही वो खवातीन थी कि जो पहले अपने बच्चों को, अपने शोहरों को, अपने बापों को घर ले जा रही थी और ये कह रही थी कि हम इस अमर में दखल अंदाजी नहीं करती। यही वो खवातीन थी कि शहादत हुसैन के असर से, खून हुसैन के असर से, ये वो खवातीन थी कि जो घरों में जाती और अपने बेटों को खींच के बाहर निकालती, अपने शोहरों को बेचती, अपने बापों को बेचती और कहती कि जाओ और इस उमर साद के साथ लड़ो और इसको हरगिज हाकिम कूफा ना बनने दो, इसको कूफे पे हरगिज कब्जा ना करने दो। तो ये शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असर है कि वही मुर्दा रूह कौम और मुर्दा रूह उम्मत कि जो पहले इमाम का साथ देने से कतरा रही थी, और आज वही जो खवातीन है वो अपने बेटों को, अपने बच्चों को पेश कर रही हैं कि दीन की बका के लिए बाहर निकलो। तो ये असर है। इसके बाद आपका जो दूसरा सवाल है उसकी तरफ आते हैं कि कौन सी तहरीकें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद उठी। ये बहुत अहम सवाल है और ये यकीनन खून हुसैन की तासीर है कि वही सैयदुल शुहदा के जो पहले करबला में
72 साथियों के साथ शहीद हो गए और उनके खून की तासीर इस तरह बोली, इस तरह अपना असर दिखाया कि सबसे पहली जो तहरीक है वो मदीना से उठी। और 61 हिजरी के बाद ये 63 हिजरी में मदीने वालों ने यजीद के खिलाफ बगावत की और इसके बगावत के असर में यजीद ने एक फौज भेजी, एक लश्कर भेजा कि जिसकी क़यादत मुशर्रफ या मुस्लिम इब्न उकबा कर रहा था और इसने जाके मदीने पे हमला किया और वहां पे 3 दिन तक मदीना रसूल में अजान मुअत्तल रही और वहाँ मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए और जुल्म व सितम ये किया गया कि वहाँ पे कई 100 जो हैं सहाबियात की इस्मत दरी की गई और ये तारीख का हिस्सा है। उसको वाक़या हर्रा के नाम से जो है वो तारीख ने लिखा है। इसके बाद देखिए कि 63 हिजरी में यजीद ने जो है 61 हिजरी में इमाम को शहीद करवाया और 63 हिजरी में मदीने पे हमला किया और 64 हिजरी में इसी यजीद ने बैतुल्लाह यानी खाना काबा पे हमला करवाया और यही मुस्लिम इब्ने उकबा जो है ये वहां पे खाना काबा पे गया और इसने वहां पे हमला किया। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को वहां पे कत्ल किया गया और काबा बैतुल्लाह पे इतने पत्थर बरसाए गए और इतनी आग बरसाई गई कि बैतुल्लाह की दीवारें जो हैं वो गिर गईं और जो खाना काबा के गिलाफ को आग तक लगा दी गई। और ये एक दर्दनाक पहलू है, एक दर्दनाक तारीख है और ये कोई आम करने वाले नहीं थे, ये सिर्फ मुसलमान थे कि जिन्होंने सबसे पहले नवासे रसूल को शहीद किया। और जब तक अब यहाँ पे बात ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना यानी कि रसूलुल्लाह और मक्का यानी खुदा, इन 2 हस्तियों के लिए डिफेंस लाइन के तौर पे थे कि जब तक इमामत मौजूद थी यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद थे तब तक यजीद में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि खुदा की इस्मत को पामाल करे या रसूलुल्लाह के दर को की इस्मत को पामाल करे। लेकिन शहादत हुसैन के बाद उसमें इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि उसने मदीने पे भी हमला किया और उसके बाद फिर मक्का पे भी हमला किया। जब ये मक्का पे हमला जब इसने करवाया तो इसी दौरान ये वासिल जहन्नम हुआ और इस दुनिया से ये वासिल जहन्नम होके फिन्नार हुआ। तो इसके जो मरने के बाद फिर एक तहरीक वजूद में आई। ये 2 तहरीकें बड़ी अहम तहरीकें हैं। इनमें एक 65 हिजरी में यानी 65 हिजरी में तवाबीन की तहरीक उठी और ये कूफा से तहरीक उठी है और इस तहरीक की क़यादत सुहाबी रसूल हजरत सुलेमान इब्न सुर्द खज़ाई कर रहे थे और ये इनकी जो लश्कर है उसकी तादाद शुरू में 16,000 थी लेकिन कम होके ये 4,000 रह गए और 4,000 की जो तादाद है ये उठी और इनका सिर्फ एक ही नारा था और इन्होंने कहा कि चूंकि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दे सके, हम इस बात पे शर्मिंदा हैं, लिहाजा अब हम चाहते हैं कि कातिलीन हुसैन से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम लें और हमें कोई लालच किसी तरह की नहीं है, हम कोई मुल्क फतह नहीं करना चाहते और ना ही मुल्क हासिल करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरह लड़ते हुए शहीद हो जाएं। और इन्होंने फिर इसी तरह किया कि ये 4,000 का लश्कर जो है वो गया और इन्होंने पूरी रात बसर की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर और सारी रात तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहे और इसलिए इनको तवाबीन भी कहा जाता है। तो वहाँ से ये सुबह को फिर जो है मकाम वर्दा के मकाम पे ये दोनों जो लश्कर हैं ये इकट्ठे हुए और इन्होंने ये लड़े और इन तकरीबन 4,000 में से 3,000 जो लोग हैं वो शहीद हो गए और 1,000 बचे जो बाद में जाके हज़रत मुख्तार सकवी के लश्कर में शामिल हो गए थे। तो इनका ये था कि हम सिर्फ इमाम के चूँकि हम साथ नहीं दे सके तो हमने शहीद होना है, या दुश्मन अहले बैत को मारना है, दुश्मन हुसैन को मारना है या फिर मर जाना है। तो ये कोई दुनिया नहीं चाहते थे। लेकिन इसके बाद जो 66 हिजरी में जो तहरीक उठी है हजरत मुख्तार सकवी की, देखिए ये पेदार पे जो तहरीकें उठ रही हैं ये असर किस चीज का है? ये असर वही खून हुसैन की तासीर है कि दुनिया बेदार हुई, मुसलमान बेदार हुए, उम्मत मुसलमा उम्मत रसूल बेदार हुई कि देखिए किस हस्ती को मारा गया है और किस मकसद के लिए मारा गया है। तो ये लोग जो है इसके बाद मुख्तार सकवी की तहरीक उठी और इनकी तहरीक का ये नारा था कि या लसारत अल हुसैन, यानी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेना चाहते हैं। मगर ये सिर्फ मरना नहीं चाहते थे बल्कि ये चाहते थे कि हम मारेंगे भी और जो है हुकूमत पे कब्जा भी करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हुकूमत करना अहले बैत का हक है। तो इसके बाद इन लोगों ने जो है जैसा कि ये तारीख में मिलता है
کہ مختار سقفی اور ان کے لشکر والوں نے کس طرح چن چن کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والوں کو واصل جہنم کیا، جس میں بڑے بڑے نام، سب سے پہلا نام جو ہے وہ ابن زیاد کا ہے۔ ایک بڑا لشکر جو ہے اس کے مقابلے پہ گیا اور وہاں پہ ابراہیم جو ہے ابراہیم نخعی جو ہے مالک اشتر کے بیٹے، ان سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور یہ ابن زیاد واصل جہنم ہوتا ہے۔ اس کے بعد عمر سعد کو واصل جہنم کیا جاتا ہے، خولی کو اور سنان ابن انس کو واصل جہنم کیا جاتا ہے، محمد ابن اشعث ہے، اور کتنے ہی نام ہیں کہ جن کو جو قاتلین امام حسین، یہاں تک کہ 700 قاتلین امام حسین جن کا جو قتل کرنے میں شریک تھے کربلا میں، ان کو مختار سقفی نے چن چن کے واصل جہنم کیا، اور اس کے بعد پھر کوفہ پہ مختار سقفی نے حکومت بھی کی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 4 تحریکیں ایک کے بعد دوسری اٹھی ہے، یہ تحریکیں کیوں اٹھی، اور یہ تحریکیں وہاں پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ قیامت تک کے لیے یہ تحریکیں اٹھتی رہیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے امت رسول اللہ میں ایک ایسی روح بیدار ہو گئی ہے کہ جو قیامت تک کے لیے بیدار ہی رہے گی۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے اور اس ظلم کے خلاف اگر کوئی اٹھتا ہے تو وہ سب سے پہلی مثال کربلا کی دیتا ہے۔ آپ کے سامنے جو ہے ابھی جو اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی ہے، اور آج وہ معاہدہ میرے خیال میں وہ ہو گیا یا ہونے کے قریب ہے، تو آپ اس جنگ میں دیکھیے کہ کس طرح ایرانی قوم کا جو ہے موقف تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے جو ہے دین اسلام اہم ہے، ہمارے لیے یہ ملک اہم نہیں، اور اسی موٹو کو، اسی موقف کو لے کے وہ چلے، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے اثر کی وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ایک بڑی جو سپر پاورز ہیں ان کو جو ہے وہ شکست دی، اور آج بھی جو ہے وہ جو ہے ایک سر بلندی کے ساتھ ان کا جو ڈنکا ہے وہ پوری دنیا میں بج رہا ہے کہ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آج کے دور میں جو کس طرح روح بیدار ہوئی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ 2 دہائیاں پہلی کی بات ہے کہ جب حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو اس میں حزب اللہ کے کچھ جوان گرفتار ہو گئے اور ان کو اسرائیل میں لایا گیا، ایجنسیاں متحرک ہوئیں، ان سے سوال و جواب ہوئے، انویسٹیگیشن کی گئی کہ تم لوگوں کی تربیت کرنے والا کون ہے، اور تم جو ہے تمہاری سرپرستی کون کر رہا ہے، تمہارا کمانڈر کون ہے اور تمہاری تربیت کرنے والا کون ہے۔ تو بڑا تشدد کیا گیا ان جوانوں پہ کہ اس بات کو، اس راز کو اگلوایا جائے۔ آخر کار کچھ دنوں کے بعد وہ جوان تیار ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ہماری تربیت کرنے والا کون ہے اور ہمارا کمانڈر کون ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ متحرک ہوئے، جلدی سے ایجنسیوں والے آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی لکھو یہ کیا کہتے ہیں۔ اب لکھنے لگے تو وہ جوان بولے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمارا کمانڈر حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام ہے اور ہماری تربیت کرنے والے امام حسین علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ تربیت ہے، یہ وہ کربلا کا واقعہ ہے، یہ صرف محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے روح بیدار کرتا رہے گا، امت محمدیہ کی روح کو بیدار کرتا رہے گا۔ جہاں جہاں ظلم ہوگا وہاں وہاں حسینی جائیں گے، اور جہاں جہاں جو ہے وہ ظلم کے خلاف تحریکیں اٹھیں گے، چاہے وہ مسلمان تحریکیں ہوں یا غیر مسلم حکومتیں ہوں، ان سب کا موقف اور ان سب کی دلیل جو ہے وہ کربلا ہی ہے، اور وہ کربلا ہی کی مثال دیتے ہیں کہ کس طرح سید الشہداء ظلم کے سامنے ڈٹ گئے اور کس طرح سید الشہداء نے اپنے سر کو راہ خدا میں دیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، آپ نے ابھی آغاز میں ایک تو بہت خوبصورت آپ نے تاریخ بیان کی خوبصورتی کے ساتھ، اور ہمیں یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو اس سے ملا ہے، اور جس طرح حالات حاضرہ سے آپ نے اس کو جوڑا تو یہ بہت اچھا لگا دیکھ کے۔ آپ نے آغاز میں بات کی کہ وہ خواتین جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد نہیں کر رہی تھیں، یا وہ لوگ مدد نہیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹوں کو کہتی ہیں کہ آگے بڑھو اور ان کی مدد کرو۔ تو کیسے یہ احساس ہوا، اور کیا چیز تھی جس نے ان کے اندر یہ جذبہ بیدار کیا؟ دیکھیے اس کا جواب تو کچھ میں دے چکا ہوں، اب جواب پھر وہی کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت اتنی عظیم شہادت ہے، یہ جو 72 شہید ہوئے ہیں نا یہ کربلا میں، یہ امتحانوں کی بٹھی میں
جی تمام تر امتحانوں کی بٹھی میں گزر کر خدا نے تیار کیے تھے. یہ چنے ہوئے لوگ تھے بے شک. کہ جو کربلا میں شہید ہوئے. ہر حوالے سے جیسے کہ جناب مسلم کے پہلے پروگرام میں اشارہ دے چکا ہوں کہ کس طرح وہ ابن زیاد کو چاہتے بھی تو قتل کر سکتے تھے مگر قتل نہیں کیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر قتل کر دیے جاتے تو وہ سارا جو واقعہ کربلا ہے اس کو مشکوک بنا دیا جاتا اور انتقامی کارروائی بنا دیا جاتا. تو یہ بابصیرت لوگ جو ہیں امام حسین علیہ السلام نے راہ خدا میں شہید جو ہے وہ دیے ہیں اور وہ شہید ہوئے. ان کی شہادت سے ایک جو ہے وہ ایک تحریک امت محمدیہ میں پیدا ہوئی اور انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہم غلطی پر تھے اور کاش ہم امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے. وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ دین کا وارث ہی ہے کہ جو دین کی خاطر اپنے تمام تر گھرانے کو قربان کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی اور ہوتا کہ جسے صرف دنیاوی لالچ ہوتی تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتا, اپنے خاندان کو بچاتا سب سے پہلے, اور جو ہے وہ کہتا کہ دین جانے اور دین والے جانے. مگر یہاں پر بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شہید ہو کر یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ یہ دین کے وارث ہم ہیں, دین لانے والے ہم ہیں اور دین کی بقا ہم ہیں. تو اس چیز سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ دیکھیے یہ واقعی سچے ہیں اور دین کی محافظ بھی یہی ہیں اور دین کی حفاظت کرنے والے بھی یہی ہیں. تو اس چیز نے باقی بعد میں جو اس میں جو اس تحریک میں تحریک حسینی میں جو روح ڈالی گئی ہے وہ آپ کی بہن جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے. انہوں نے کوفہ اور شام کے خطبات, بازاروں میں خطبات دیے اور یہ بات جو لوگ نہیں جانتے تھے, جو لا علم تھے, ان کے سامنے واضح کی کہ کربلا کے میدان میں اصل میں دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی. کربلا میں کون مارا گیا ہے اور اس کا رسول خدا سے رشتہ کیا ہے, دین خدا سے رشتہ کیا ہے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا اگر کربلا کی تحریک کو آگے نہ چلا رہی ہوتی تو شاید آج تحریک کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. مگر بی بی نے اپنے خطبات کے ذریعے سے وہ جو لوگ نہیں پہلے سمجھ پا رہے تھے, وہ خواتین جو سمجھ نہیں پا رہی تھی, ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ دین کے وارث ہم ہیں اور ہمیں مظلومیت کے ساتھ مارا گیا ہے. تو یوں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور ان کے گھرانے کی مظلومیت کے جو ہے وہ اس چیز کا سبب بنی کہ لوگوں کے اندر ایک نئی روح پیدا ہوئی اور خواتین نے بھی اس چیز کا احساس کیا کہ ہم واقعی اگر دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو پھر دین نے اسلام کے وارثوں کو چھوڑ کے ہم کس رستے پہ جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور اس چیز کو محسوس کیا, اس لیے پھر وہ اس چیز پہ آمادہ ہوئیں وہی خواتین, اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے شوہروں کو کہا کہ جائیے اور امام حسین علیہ السلام کی جو امان و انصار ہیں ان کی مدد کیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں توابین کا جو لشکر ہے یہ 4000 جو لوگ نکلے ہیں اور اس کے بعد جناب مختار سقفی جو وہاں نکلے ہیں, تو یہ کوئی تعداد کم نہیں تعداد, یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ 16000 کا لشکر مختار سقفی لے کے چلتے ہیں اور اسی طرح 4000 توابین ہیں. یہ جو لوگ نکل رہے ہیں یہ کوفے کے لوگ ہیں, ابھی باہر کے لوگ میں اس میں شامل نہیں کر رہا, یہ کوفے سے نکلے ہیں. تو وہ کوفہ کے جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے بے وفائی کی ہے, وہ اسی کوفے کے اندر سے یہ لوگ نکل کے جا رہے ہیں اور جو ہے امام حسین کی شہادت کے بعد یزید اور جو آل یزید ہے یا یزید کے جو لشکر ہے اس کے خلاف یہ لڑے اور بہت ساروں نے جام شہادت نوش کی. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی بہن زینب سلام اللہ علیہا کہ یہ خطبات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس کربلا کے پیغام کو مٹنے نہیں دیا بلکہ اپنے بھائی کے پیغام کو ہر گلی, ہر چوک میں اور ہر گھر میں جو ہے ہر گھر کی خواتین تک اس پیغام کو پہنچایا. ہمارا درود و سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر اور آپ کے خاندان پر. اللہم صلی علی محمد. علامہ صاحب, ہمارا پروگرام تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے, لیکن ایک اہم سوال, آخری سوال کروں گی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی وہ کون سی صفت ہے کہ آج غیر مسلم مفکرین بھی اس کی تعریف کرتے ہیں؟ ہاں جی, آپ نے بالکل اچھا سوال کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی یہ صفت باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے اور اپنے موقف پہ اٹل رہنا ہے. اپنے موقف پہ اٹل رہے
اور باطل کے سامنے اپنے سر کو پیش نہ کیا، اپنے موقف سے نہ ہٹے، سر پیش کر دیا اور سر جو ہے وہ راہ خدا میں دے دیا، مگر اپنے موقف کو تبدیل نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے، اور وہ جانتے تھے اگر وہ چاہتے تو اپنی جان بھی بچا سکتے تھے، اپنے اہل و عیال کی جان بھی بچا سکتے تھے، اور یوں جس طرح باقی لوگ کہیں دور چوراہوں میں کسی دور قریے میں یا گاؤں میں یا کسی شہر کے کسی کونے میں روپوش ہو گئے تھے کہ اس وقت کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے نام ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے فیملیز کو بچانے کے لیے وہ جو ہے وہ محفوظ ہو گئے، دور دراز علاقوں میں کچھ نے یزید کی بیعت کر لی اور کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور انہوں نے زبان بندی کر لی کہ ہم یزید کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے۔ تو یہ بڑا آسان تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ وہ بھی اس طرح کر سکتے تھے کہ سائڈ پہ بیٹھے رہتے اور اللہ اللہ کرتے رہتے، تو لوگ ان کو حسین بھی مانتے، دین کا وارث بھی مانتے، مگر تب ان کی حیثیت کچھ اور ہوتی، کیونکہ یہاں پہ دین خدا اور دین رسول خدا کی بات تھی، تو یہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورے کا پورا کنبہ شہید کروا دیا، مگر جو ہے وہ باطل کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، اپنے فیصلے پہ اٹل۔ اور یہی بات غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر اپنے عہد کو، اپنے ارادے کو اگر دیکھنا مضبوط بنانا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرو اور ان سے سیکھو کہ کس طرح باطل کے سامنے، کسی قوت کے سامنے، کسی دنیاوی قوت کے سامنے کس طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جانا ہے۔ اور یوں یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے وہ غیر مسلم بھی حرارت پاتے ہیں، اور ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے رسول خدا کی امت جو ہیں ہم بھی حرارت جو پاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہی پاتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ صاحب نے اتنا خوبصورت بیان دیا، اور واقعہ کربلا حق اور باطل کا ہی واقعہ ہے، اور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے امت مسلمہ کو کہ جب حق کی بات آئے تو حق پر ڈٹیں، اور جب باطل کی بات آئے تو اس کو رد کر دیں، کیونکہ حق زندہ رہنے والا ہے اور باطل مٹ جانے والا ہے۔ آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ ہم اپنے مہمان گرامی کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔ علامہ سید سجاد نقوی صاحب، ذیشان حیدر نقوی صاحب نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، 2 محرم الحرام کی ٹرانسمیشن یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ 3 محرم الحرام کو دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔